وَنَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ زبان اور ہونٹ عطا فرمائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہم نے تمہیں گویا دونوں طرح کے راستے بتائے۔ یہ ایک ایسا زبردست مضمون ہے کہ اگر کسی انسان کو اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ہدایت کے تمام تر اسباب کو عطا فرمائے تو انسان کا گناہ کرنے کو جی نہ چاہے۔ پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ انسان اگر چاہے تو وہ نیکی کرتا کرتا اور اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہوا فرشتے کے مرتبے کو بھی پیچھے چھوڑ کر ان سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اور اگر انسان برائی پر آمادہ ہو جائے، بغاوت پر تل جائے، احکام خداوندی اور نافرمانی کرتے کرتے اپنے دل کو بالکل سیاہ کر کے پتھر کی سل بنا لے تو بھی یہ انسان شیطان کو بھی شرما دیتا ہے۔ شیطان بھی اسے اپنا استاد مقرر کر لیتا ہے کہ واقعی یہ میرا استاد ہے اور میں اس کا چیلا ہوں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بالکل صحیح اور سیدھی راہ بتا دی ہے۔ اب یہ ہم سب کی بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلا کر جنت کا مستحق بنائیں۔ انسان اس دنیا میں جو بھی کچھ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ بار بار اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ہم اسے محفوظ کر رہے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اگر کسی انسان نے بہت معمولی سی نیکی بھی کی ہوگی، حتیٰ کہ سوتے ہوئے غفلت میں انگڑائی لیتے ہوئے زبان سے اللہ کا نام بھی لیا ہوگا تو آخرت میں بندہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اگر تم نے رائے کے دانے کے برابر کوئی برا کام کیا ہوگا تو وہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے، تمہیں وہ بھی دکھ جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا کہ ہم نے جو نامہ اعمال تمہارے لیے بنایا ہے اس میں کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں رہے گی جو درج نہ ہو۔